دوستو مسلمانوں کا تہوار یعنی بقرعید قریب آ چکا ہے، اور بقرعید کے قریب آتے ہی آپ کو ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ ایسی پوسٹ یا کچھ نیوز چینلز پر ایسی نیوز ضرور دیکھنے کو ملیں گی جس میں کچھ لوگ جانوروں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کو کرٹیسائز کرتے ہوں گے اور یہ نصیحت کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو کسی بھی جانور کی جان نہیں لینا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات بھی جگ ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی بقرعید کے تہوار پر مسلم کمیونٹی کو ایسی نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جانور سے اپنی محبت ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک خاص کمیونٹی سے دل میں نفرت رکھنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اگر جانور کو مارنے سے منع کر رہا ہے تو وہ ہم سے نفرت کرنے کی ہی وجہ سے کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس جانور کے لیے پیار ہو۔ تو دوستو اس بات کو میں یقینی طور پر اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جتنے لوگ سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو قربانی نہ کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اگر اتنے ہی لوگوں کو سچ میں جانوروں سے محبت ہوتی تو آج ہمارا دیش بھارت گوشت یعنی میٹ کو ایکسپورٹ کرنے کے معاملے میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش نہیں ہوتا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس دیش میں گوشت کی وجہ سے دن رات ہتیائیں ہوتی رہتی ہیں، موب لنچنگ ہوتی رہتی ہے اور آئے دن ٹی وی پر ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کو گوشت نہ کھانے کی نصیحت کی جاتی ہے، وہی دیش میٹ ایکسپورٹ کرنے کے معاملے میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے۔ دوستو اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کے مین ٹاپک پر۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسلام واقعی شانتی کا سندیش دیتا ہے یعنی امن کا پیغام دیتا ہے تو پھر اسلام دھرم میں بقرعید کے موقع پر کسی بھی جانور کی ہتیا کرنے کو صحیح قرار کیوں دیا گیا ہے؟ دوستو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم سب کو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لینا ضروری ہے کہ اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو 100% ویجیٹیرین ہے، 100% شاکاہاری ہے اور وہ گوشت مچھلی اس طرح کی چیزوں کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے، تب بھی وہ ایک سچا اور پکا مسلمان ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان بغیر گوشت کھائے بھی ایک اچھا پکا اور سچا مسلمان بالکل ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کا ناطہ گوشت سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں سائنس کے حوالے سے کہ آخر گوشت کھانا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ دوستو آج کا میڈیکل سائنس مانتا ہے کہ انسان کی باڈی میں یعنی انسان کے جسم میں امینو ایسڈز کا ہونا ضروری ہے، اور یہ تقریباً انسان کے جسم میں 21 سے 22 ہوتے ہیں۔ ان میں سے 8 امینو ایسڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی باڈی میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کو باہر کی چیزوں کے ذریعے سے لینا پڑتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی ویجیٹیرین چیزیں کھاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی پورتی کر سکے سوائے گوشت اور مچھلی کے۔ یعنی گوشت اور مچھلی ہی ایک ایسی غذا ہے کہ جو انسان کی باڈی میں امینو ایسڈز کی پورتی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے یہ چیز ہمارے جسم میں نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ گوشت اور مچھلی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہائی لیول پر پروٹین موجود ہوتا ہے۔ یہ چیزیں انسانی باڈی میں امینو ایسڈز کی پورتی کرتی ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ بھی میٹ کھانا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب آپ آنکڑا دیکھیں گے تو مسلم ملکوں سے زیادہ غیر مسلم ملکوں میں گوشت کو کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو قدرت کا ایک ایسا فیکٹ بتاؤں گا کہ جو یقینی طور پر آپ کو حیران کر دے گا۔ دوستو آپ نے ان جانوروں کو ضرور دیکھا ہوگا جو صرف گھاس کھاتے ہیں، جیسا کہ بکری، گائے، بھینس یا اس طرح کے اور جتنے بھی جانور ہیں۔ ان کے آپ دانت پر غور کرنا، ان کے دانت ہمیشہ آپ کو چپٹے ملیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی جانور ہو جو صرف گھاس یعنی ہریالی کی چیزوں کو کھاتا ہے، اس کے دانت آپ کو ہمیشہ چپٹے ملیں گے۔ یعنی وہ صرف ہریالی اور گھاس ہی کھا سکتا ہے، کبھی بھی گوشت نہیں کھا سکتا۔ وہیں دوسری طرف جب آپ ان جانوروں کو دیکھیں گے جو گوشت کھاتے ہیں یعنی ماंس کھاتے ہیں، جیسا کہ شیر یا پھر ٹائیگر یا اس طرح کے جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں، ان سب کے دانتوں پر جب آپ غور کریں گے اور دھیان سے دیکھیں گے تو ان جانوروں کے دانت آپ کو نکیلے ملیں گے۔ یعنی وہ صرف اپنے دانتوں سے گوشت ہی کھا سکتے ہیں، ہریالی یعنی گھاس پھوس نہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو آپ شیشے میں جا کر اپنے دانتوں کو غور سے دیکھنا، دنیا میں انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے دانت چپٹے بھی ہیں اور نکیلے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دانتوں کو اس طرح سے بنایا ہے
کہ انسان گوشت بھی کھا سکتا ہے اور ہری گھاس پھوس بھی کھا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب قدرت کو یعنی جس نے ہمیں بنایا اس خدا کو اگر یہی منظور ہوتا کہ انسان صرف گھاس پھوس اور ہریالی کھائے یعنی ویجیٹیرین کھائے، گوشت نہ کھائے، تو وہ ہمارے دانتوں کو صرف چپٹا بناتا۔ اب ہمارے دانتوں کو چپٹا اور نکیلا دونوں بنانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خدا کی نظر میں بھی ایک انسان گوشت اور گھاس پھوس سب کچھ کھا سکتا ہے۔ وہیں دوسری طرف جتنے بھی جانور گھاس پھوس کھانے والے ہیں ان کے پیٹ کا جو ہاضمے کا سسٹم ہوتا ہے یعنی ڈائجسٹ سسٹم، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو زبردستی بھی گوشت کھلا دیں گے تو وہ اپنی جان تو دے دیں گے لیکن کبھی بھی اس گوشت کو ہضم نہیں کر پائیں گے۔ وہیں دوسری طرف جتنے جانور نان ویجیٹیرین ہوتے ہیں یعنی گوشت کھاتے ہیں، ان کا پیٹ کا ہاضمے کا سسٹم یعنی ڈائجسٹ کرنے کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو زبردستی گوشت کے علاوہ ہری چیزیں یعنی سبزی یا پھر گھاس کھلا دیں گے تو وہ بھی اپنی جان تو دے دیں گے، ان کا دم گھٹ جائے گا لیکن کبھی بھی وہ اس گھاس پھوس کو ہضم نہیں کر پائیں گے۔ لیکن انسان کے پیٹ کا سسٹم خدا تعالیٰ نے ایسا تیار کیا ہے کہ انسان گوشت بھی ہضم کر جاتا ہے اور گھاس پھوس یعنی سبزی بھی ہضم کر جاتا ہے۔ یہ بات بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کے لیے دونوں چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، آج کی اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ کے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ اس طرح کا باقی ہو تو آپ کومنٹس کریں، انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو بھی کریٹ کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور بقرعید سے پہلے اس ویڈیو کو سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔